شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا، سورہ زمر چل رہی ہے، یہ زمر جو ہے نا، یہ زمرتن کا پلیورل ہے، جمع ہے اس کا۔ جہنم میں لوگ گروہ در گروہ جائیں گے، ایک ایک کر کے نہیں، ایک پورا گروہ ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، پھر دوسرا گروہ جائے گا، پھر تیسرا، ایسے ہی جنت میں بھی گروہ در گروہ داخل ہوں گے۔ تو یہ زمر زمرتن کی جمع ہے، گروہ کے معنی میں وہ چل رہی ہے۔ اس میں ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے کہ انک میت و انہم میتون۔ عربی زبان کی ریچنس دیکھیے کہ اگر میتن کہا جائے، میتن بلا تشدید، تو وہ آدمی مراد ہوگا جو مر چکا ہو، جان نکل گئی ہو۔ اگر مر گیا ہے تو میتن، میم یہ اور تے، اور اگر مرنے والا ہے تو میتن، تشدید دے دیجئے، لکھا جائے گا ویسے ہی، میم یہ تے۔ تو اگر میتن پڑھیں گے، مر گیا ہو، اس کے بدن سے روح نکل گئی، اور میتن ابھی روح بدن ہی میں ہے، نکلنے والی ہے، ایسے اس کو کہتے ہیں میتن۔ یہ عربی زبان کی ریچنس ہے۔ اور نبی کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، اور یہ موت بشریت کا خاصہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ مرنے کے بعد سب لوگ جائیں گے کہاں؟ کہا گیا ثم انکم یوم القیامہ، پھر تم لوگ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور اٹھائے جانے کے بعد کہاں پہنچو گے؟ عند ربکم، اپنے رب کے پاس۔ اچھا، آخری جو لفظ ہے وہ ہے تختصمون۔ اختصم کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، جھگڑنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ قیامت کے تعلق سے جب لفظ لایا گیا تو اختصم لایا گیا، تختصمون، یختصمون، جھگڑا کرنا۔ اور جب دنیا کے بارے میں آیا ہے تو یخصمون لایا گیا، یخصمون، جبکہ دونوں باب افتعال سے ہیں۔ تو اختصم میں تعلیل نہیں ہوئی، اور یخصمون کے اندر تعلیل ہوئی ہے، جبکہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں، افتعال سے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کہ دنیا کے جھگڑوں کی بات آئی تو یخصمون، یعنی ادغام کر دیا گیا، ملا دیا گیا، اور جب قیامت کی بات آئی تو فک ادغام کیا گیا، اختصم۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں، اکثر جھگڑے الجھے ہی رہتے ہیں، کلیئر نہیں ہوتے ہو، صاف نہیں ہوتے۔ بہت سارے جھگڑے الجھے رہتے ہیں، صاف نہیں ہوتے، کلیئر نہیں ہوتے۔ قیامت کے دن کوئی جھگڑا الجھا ہوا نہیں چھوڑا جائے گا، سارے جھگڑوں کو پوری طرح سلجھا دیا جائے گا۔ اس وجہ سے یہاں فک ادغام کے ساتھ تختصمون لائے گئے۔ دنیا کے بارے میں ہے یخصمون، یعنی یہ جھگڑے ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کلیئر نہیں ہوتے، سلجھتے نہیں ہیں بعض مسئلے۔ قیامت کے لیے یختصمون آیا، یعنی
فک ادغام کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن کوئی مسئلہ الجھا ہوا نہیں رہ جائے گا، سارے مسائل کو سلجھا دیا جائے گا، کسی مسئلے کو الجھا ہوا نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیا بات ہے! دنیا کے بہت سارے مسائل الجھے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا میں سلجھتے نہیں ہیں۔ یہ بھی آخرت کے وجود کی دلیل ہے کہ دنیا میں بہت سارے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جو الجھے ہوئے رہتے ہیں، زندگی پر سلجھتے ہی نہیں۔ تو یہ نہ سلجھے مسائل تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عالم ہونا چاہیے کہ ان الجھے ہوئے مسائل کو پوری طرح سلجھا دیا جائے۔ یہ بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچائی لایا اور وہ جس نے سچائی کی تصدیق کی، یہ سب کے سب متقی ہیں۔ کیا بات ہے! سچائی سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ قرآن حکیم سچائی ہے، ٹروتھ ہے۔ اچھا، اس کو لانے والا کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بھی متقی ہیں۔ وصدق بھی، اس کی تصدیق کرنے والے کون؟ صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام کے بعد آنے والے امت کے وہ تمام مومنین جو قرآن حکیم کی تصدیق کریں گے، وہ صدق بھی کے زمرے میں آ گئے۔ اور کل من صدق بالقرآن فہو استحق التقوی، کہ جو بھی قرآن حکیم کی تصدیق کرے استحق اسم التقوی، وہ تقوی کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے، اسے متقی کہا جا سکتا ہے۔ جو قرآن کی تصدیق کرے وہ متقی ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے جس سے ہم لوگ دن اور رات کبھی بھی، خاص طور سے رات پہ ہم لوگ اس سے دو چار ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا، دیکھو غور سے دیکھو، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کہتے ہیں کہ آدمی جب سو جاتا ہے تب ہم اس کی روح نکال لیتے ہیں، ہاں، اور جب آدمی مر جاتا ہے تب بھی روح نکال لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ نیند میں جو روح نکالی جاتی ہے اس کے لیے ارسال ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو، اور موت کے وقت جب روح کو نکالا جاتا ہے تو حبس کر لیا جاتا ہے، امساک کر لیا جاتا ہے۔ نیند کے وقت جو روح نکلتی ہے اس کے لیے ارسال ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور موت کے وقت جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کے لیے امساک ہے، روک لیا جاتا ہے، آنے نہیں دیا جاتا۔ اچھا، موت کا تو سمجھ میں آیا کہ روح نکالی گئی اور اسے وہیں روک لیا گیا، اب اس روح کا بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ختم۔ لیکن نیند کے اندر جو روح نکالی جاتی ہے پھر آدمی سانس کیسے لیتا ہے، زندہ کیسے رہتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو روح نکلتی ہے نیند میں، نکلنے کے بعد اپنے رڈار سے جسم سے برابر ربط رکھتی ہے، جیسے ہوائی جہاز اڑنے کے بعد کہیں بھی رہے اپنے رڈار سے غائب نہیں ہوتا، برابر اسے واچ کیا جاتا ہے۔ رڈار سے غائب ہو گیا تو پھر اس کی تلاش جاری ہو جاتی ہے کہ کہیں پلین کو کوئی حادثہ تو لاحق نہیں ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیند میں جو روح کو نکالا جاتا ہے وہ بدن زندہ کیوں رہتا ہے، سانس کیوں لیتا ہے، وہ کروٹیں کیوں بدلتا ہے؟ کہتے ہیں کہ روح نیند میں نکلنے کے بعد برابر اپنا رابطہ بدن سے رکھتی ہے، جیسے سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں زمین سے اپنا رابطہ رکھتی ہیں۔ سورج کہاں ہے لیکن زمین سے کرنوں کے ذریعے وہ اپنا رابطہ رکھتا ہے، جیسے سورج کرنوں کے ذریعے زمین سے اپنا ربط رکھتا ہے۔ ہاں، تعلق ہے زمین کا آسمان سے، زمین کا سورج سے کیا تعلق؟ کیا کرنوں کا تعلق ہے، کرنیں پھیلی ہوئی ہیں سورج سے لے کر زمین تک، یہاں روشنی ہے۔
ایسے ہی روح جب نکلتی ہے تو وہ اپنا تعلق بدن سے ایسے ہی برقرار رکھتی ہے جیسے سورج اپنا تعلق زمین سے کرنوں کے ذریعے برقرار رکھتا ہے. اس وجہ سے وہ حرکت کرتا ہے. یہ مطلب پتا چلا کہ نیند موتت صغرا ہے اور موت موتت کبرا ہے. نیند چھوٹی موت ہے اور موت بڑی موت ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی نیند کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. کیوں کہ نیند میں آدمی سو جاتا ہے, اس کے بعد بیدار ہوتا ہے. مختصر نیند کے بعد مختصر بیداری, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک لمبی نیند کے بعد ایک ہمیشہ کی بیداری ہو جائے. یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ ایک مختصر نیند کے بعد ایک مختصر بیداری ہے, تو ایک لمبی نیند کے بعد ایک لمبی بیداری کیوں نہیں؟ ممکن ہے. جیسے آدمی سو گیا, یہ مختصر موت ہے, تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہو جائے گا. تو مختصر موت کے بعد مختصر بیداری, بیدار بھی تھوڑی دیر رہتا ہے پھر نیند آنے لگتی ہے اس کو. تو مختصر موت کے بعد مختصر بیداری, اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں, مانتے ہیں. تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک لمبی نیند کے بعد, موت کی نیند کے بعد ایک لمبی بیداری ہو, کہ یہ بیداری کبھی ختم نہ ہو؟ جی ممکن ہے. لہذا نیند یہ دلیل ہے موت کے اوپر, اور نیند سے بیدار ہونا یہ دلیل ہے موت کے بعد زندگی کی. اللہ, ایک نقطہ اور ملا کہ کوئی چیز ہے بدن کے اندر جی جس کی وجہ سے آدمی سوچتا ہے, سمجھتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, مگر وہی چیز اگر بدن سے نکل جائے تو نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ حرکت کر سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ الروح جسم قائم بنفسه وجوہر الروح مخالف لجوہر البدن, کہ روح جو ہے یہ ایسا جسم ہے جو قائم بے نفس ہی ہے, اور روح کا جو جوہر ہے, اس کا جو ایسنس ہے, اس کا جوہر بدن کے جوہر سے الگ ہے. بدن مٹ جاتا ہے, سڑ گل جاتا ہے, روح نہیں. روح نہیں. بدن کثیف ہے لیکن روح لطیف ہے. یہ لطیف چیز جب تک اس کثیف چیز کے اندر رہتی ہے تب تک بدن حرکت کرتا ہے, اور جیسے اس کثیف چیز سے, بدن سے یہ لطیف چیز نکل جاتی ہے, آدمی مر جاتا, ڈیڈ ہو جاتا. یہ بتایا گیا یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات, یہ سب نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں جن کے پاس دماغ ہی نہیں, وہ کیا سوچے گا؟ یہ پاگلوں کے لیے کتاب نہیں ہے, یہ عقل مندوں کے لیے کتاب ہے. پاگلوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. پاگل تو کچھ سمجھتا ہی نہیں, اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے. آندھے آندھے آندھے. اس کے لیے عقل ضروری نہیں ہے, اس کے لیے عقل ضروری نہیں, ورنہ بڑے بڑے عقل والے فٹ پاتھ پر جوتیاں نہ چٹ کھاتے پھرتے, اور بڑے بڑے پاگل بڑی بڑی آفسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دنیا بڑی عجیب ہے, دنیا بڑی عجیب. ان فی ذلک, لیکن یہ قرآن حکیم یہ دنیا نہیں ہے, یہ دوسرا عالم ہے. یہ فکر والوں کے لیے جن کے پاس دماغ ہے, اور جن کے پاس دماغ نہ ہو اٹھ جائے یہاں سے, ان کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل والوں کی ضرورت ہے, پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں. لہٰذا جو پاگل اٹھ کے چلا جائے, بہت سارے پاگل بیٹھے رہتے چلے جاتے. ان پاگلوں کو قرآن حکیم بولتا ہے تم اس لائق نہیں ہو کہ تم مجھے سمجھ سکو, اس لیے کہ فکر کے لیے دماغ ضروری ہے, اور جب دماغ ہی نہیں تو فکر کیسے کرو گے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو فکر کرتے ہیں, اور فکر کرنے کے لیے دماغ ہونا ضروری ہے. جی دماغ ہی نہیں تو سوچے گا کیا پاگل آدمی. ایسے ایسے جھاڑتے جھاڑتے چلے جاتے ہیں. کہاں جا رہا ہے معلوم نہیں, کہاں جاتا ہے, مرنے کے لیے جا رہا ہے کہیں پہ. آگے ایک بڑی پیاری آیت ہے جو ہم جیسے تمام گنہگاروں کے لیے سب سے امید افزا آیت. پڑھ لیتے پہلے آیت.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. قال الشوکانی هذه الآیۃ ارجى آیۃ فی کتاب اللہ لاشتمالها علی اعظم بشارۃ. امام شوکانی نے کہا قرآن حکیم کی سب سے امید افزا، امید دلانے والی آیت یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی خوشخبری دی گئی ہے. دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ یہ کہہ دے میں نے اس کو معاف کر دیا. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی سب سے عظیم خوشخبری کیا ہے؟ رب یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ یہ کہیں کہ ہم نے اپنے گنہگار بندے کو معاف کر دیا ہے. اعظم بشارت، سب سے عظیم بشارت ہے. امام شوکانی نے کہا اچھا کیا کہا ہے اللہ نے؟ آپ کہیے. پہلے کہا جا رہا ہے اے میرے حبیب آپ بولیے. قل ایھا الرسول، اے رسول آپ بولیے. اللہ بول رہا ہے کہ اے رسول آپ بولیے. آپ بولیے. کیا بولنا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو. ایک ہوتا اے بندو اور ایک ہوتا اے میرے بندو. کہتے ہیں یہ بیٹا ہے تو یہ میرا بیٹا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اے میرے بیٹے ایسا کہا جائے، میرے بیٹے. تو میرا بیٹا کہہ کر کے اگر بلائے کوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو آدمی ہے یہ اس کو تکلیف دینے سے باز رہے گا اور اس کو تکلیف سے امن دے رہا ہے. میرا ہے اور جو میرا ہو جائے اس کو کون تکلیف پہنچائے گا؟ ہاں تو اپنی طرف منسوب کرنا در حقیقت یہ امن من العذاب کی طرف اشارہ ہے کہ میں عذاب سے تجھے امن دیتا ہوں اس لیے کہ تو میرا ہے. جب تو میرا ہو گیا تو میں تجھے عذاب کیسے دوں گا؟ عذاب سے امن کی طرف اشارہ ہے. یہ اضافت تشریفی ہے. یا عبادی. اچھا اور یا کس کو کہا جاتا ہے؟ اے بھائی. تو اے کہہ کر کے جو بلایا جاتا ہے اے، اس کا مطلب ہے ہم اس کی طرف متوجہ ہیں. گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہے آپ کی طرف. میں بولاتا ہوں کہ اے بھائی، گویا کہ میں متوجہ ہوں نا آپ کی طرف. تو اللہ پکار رہا ہے اے میرے بندو. اس کا مطلب اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے. بلانے والا متوجہ ہوتا ہے مدعو الیہ کی طرف، مدعو کی طرف جس کو بلایا گیا. بلایا، آواز دیا یا میرا بندہ کہہ کر کے. اور بندہ نہیں کہا، میرے تمام بندے. کون بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اسراف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اسراف کیا ہوتا ہے اس کو 8ویں پاری کی ایک آیت سے سمجھ لیں. کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. آدمی کھا لے پی لے، اسراف کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تک ڈھکیل لے. تو ایک ہوتا ہے کھانا پینا، ایک اور ڈھکیل لینا. تو یہ جنہوں نے، اچھا آدمی جب زیادہ کھا لیتا ہے، اسراف کر لیتا ہے کھانے میں، تو بدن بوجھل ہو جاتا ہے. بدن تقاضا کرتا ہے کہیں پڑ جا، کہیں پڑ جا، لیٹ جا، مر جا کہیں پہ. سست ہو جاتا ہے آدمی. تو گویا کہ اسراف کے اندر ثقل ہے، بوجھل پن ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ ان گناہوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہو. یہ ہے اسراف. جیسے ایک ہے کھانا اور پینا اور ایک ہے کھانے کو لاد لینا. آج لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، لاد لیتے ہیں. اور لاد لیتے ہیں پھر چلنا دشوار ہو جاتا ہے. پھر وہ چلتا نہیں، پھر ڈانس کرتا ہے. وہ عجیب طریقے سے اس کی چال، کائے کو بھائی، کائے کو ایسا چل رہا ہے، سیدھے سے چلنا بھائی. تو کلو وشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو.
اچھا اسراف کر لیتا ہے پھر طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی اس بوجھ کے نیچے دب جاتا. تو اسراف کا مطلب ہوتا ہے اتنا استعمال کر لینا کسی چیز کو کہ وہ چیز بوجھ بن جائے اور اس بوجھ کے نیچے تم دبے ہوئے ہو. یہاں بھی ویسے ہی تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، گناہ ہی نہیں، تم نے گناہ کے اندر اسراف کیا ہے، اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ تم گناہوں کے بوجھ کے تلے دب گئے ہو. بالفاظ دیگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں. یہ مطلب اس کا اسرفوا علی انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ریڈ لائنز ہیں آگے نہیں جانا، تم نے ہر لائن کراس کر لی ہے. اللہ اکبر. اتنے بڑے مجرمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے اے میرے بندو اے میرے بندو. کتنا کریم ہے، نہیں حد ہے اس کی کریمی کی، حد ہے کریمی کی. اور کیا کہہ رہا ہے کہ گناہوں کو لاد لیا ہے تم نے، گناہ کیے نہیں ہے تم نے، گناہ لاد لیے ہیں، پھر بھی تم میرے بندے ہو. اور میں تم کو بولتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت. کیا مطلب؟ مایوس نہ ہو. مایوسی کا اپوزٹ کیا ہے؟ امید. یعنی مایوس نہ ہو، امید رکھ، امید رکھ. اور اتنا بڑا کریم اگر امید دلا دے تو پھر امید دلانے کے بعد امید کو پورا نہ کرے، یہ اس کی کریمی کے خلاف ہے. گویا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کہا گیا کہ تم مایوس مت ہو. مایوس نہ ہو کا مطلب امید رکھ. اور اللہ نے جب امید دلا دی تو اللہ ایسی ذات ہے، ایسا کریم ہے کہ امید دلانے کے بعد آدمی کی امید کاٹ دے، ایسا ہوگا ہی نہیں. تو جب امید دلا دی کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، امید رکھ، اس کا مطلب وہ میں تجھے بخش دوں گا. یہ مطلب لا تقنطوا من رحمت اللہ کا. اللہ فرما رہا ہے. سوال پیدا ہوا کہ ایک دو گناہ معاف کر دے گا؟ نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب، ذنب کی جمع ہے، گناہوں کو معاف کر دے گا. گناہوں کو ٹھیک ہے، دو چار نہیں، بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تمام گناہوں کو معاف کر دے گا؟ جمیعاً کہہ دو، آل آف دیم، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اچھا یہاں دو سوالوں کے جوابات دے لیتے ہیں. سوالات پیدا ہوتے ہیں دو. ایک سوال یہ ہے کہ یہاں کہا گیا کہ مسرفین جو ہیں، جنہوں نے اسراف کیا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے امید دلائی ہے کہ ہم انہیں جنت دیں گے. لیکن ایک جگہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسراف کرنے والوں کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے. پھر یہ تو وہ آیت اس آیت سے ٹکرا گئی، بظاہر تعارض ہے، تناقض ہے. یہاں کہا جا رہا ہے اسراف کرنے والوں کو ہم امید دلاتے ہیں کہ ہم انہیں جنت دیں گے، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسراف کرنے والے جتنے ہیں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. بہت گہرا جواب ہے اس کا. ایک ہے اسراف جسے کفر کہا جاتا ہے. آدمی ایسا اسراف کر لے کہ اللہ ہی کا انکار کر دے، ایسا آدمی جہنمی ہے. اسراف فی الکفر، کفر میں اسراف. اگر کفر کر رہا ہے تو وہ بخشا نہیں جائے گا. یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ اسراف فی المعاصی کی بات ہو رہی ہے. مومن ہے مگر گناہ بہت زیادہ کر لیے ہے، لہذا اس آیت کے حساب سے کوئی تعارض نہیں ہے. وہ آیت کفر کے تعلق سے ہے اور یہ آیت معاصی کے تعلق سے، گناہوں کے تعلق سے. مومن ہے مگر گناہ کر لیے ہیں، اور وہ مومن ہی نہیں سرے سے، وہ اسراف ہے وہ. اچھا دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا. شرک ایک گناہ ہے، یہاں کہا جا رہا ہے تمام گناہوں کو بخش دے. شرک والے کو بھی معاف کر دے گا؟ نہیں 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 نہیں. وہاں ایک آ گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. در حقیقت یہ عام ہے، اور وہ آیت کریمہ اس آیت کی مخصص ہے کہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے. گویا کہ یہ آیت کریمہ عام ہے اور وہ آیت کریمہ خاص ہے. اس آیت کریمہ کی مخصص ہے وہ آیت کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا سوائے شرک کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفور رحیم، غفور رحیم، اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. بہرحال یہ بڑی امید افزا آیت ہے، اور گنہگاروں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سورہ مومن شروع ہوتی ہے
حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. ایک ایک لفظ قابل غور ہے، ہم ٹھہر کر تھوڑے سا اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں گے. حامیم، یہ حامیم کا مطلب ہوتا ہے یہ حروف مقطعات ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جن حروف مقطعات سے سورہ شروع ہوتی ہے، سورتیں شروع ہوتی ہیں، تو جو حروف وہاں مذکور ہیں مقطعات، وہ اس سورہ میں دیگر تمام حروف سے زیادہ ہوتے ہیں. مثلا حامیم آپ گن لیں تمام الفابیٹس، سب سے زیادہ آپ کو ہے ملے گا اور میم ملے گا، تمام حروف سے زیادہ. اللہ، یہ ایک عجیب بات بتائی ہے. یہ تو ایک معمولی کوڈ تھا جو ڈی کوڈ ہوا ہے، پتہ نہیں اس کوڈ کا مزید اور کیا ڈی کوڈنگ ہے معلوم نہیں. اللہ فرمایا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ کتاب قرآن حکیم یہ عزیز العلیم کی طرف سے ہے، یعنی یہ کتاب ایسی ذات کی طرف سے ہے جو عزیز ہے اور علیم ہے. کیا مطلب؟ یعنی قرآن یہ مصدر عزت ہے، قرآن مصدر علم ہے. اگر کسی کو عزت چاہیے تو قرآن کی طرف آئے، اور کسی کو علم چاہیے تو قرآن کی طرف آئے. اس لیے کہ عزیز العلیم مصدر عزت، عزت کا سورس ہے جی، سورس آف عزت، سورس آف کرامہ، کرامت کا سورس، عزت کا سورس یہی ہے. عزت چاہیے تو قرآن کی طرف آؤ. علیم مصدر علم ہے، علم چاہیے ادھر آؤ. دنیا کے سارے علوم اس میں بھرے پڑے ہیں. ایک مفسر کہتا ہے فمن ابتغى العزت فی غیر القرآن اذلہ اللہ ومن ابتغى علما فی غیر القرآن فهو الجاہل الذی لا علم له. کہا گیا کہ جو آدمی قرآن کے علاوہ کسی جگہ سے عزت چاہتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. عزت صرف قرآن کے ذریعے ملنے والی. اور جو آدمی قرآن کے علاوہ کوئی علم حاصل کرتا ہے دین کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا آدمی جاہل ہے جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. قرآن کا علم اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ جاہل ہے. وہ دنیاوی علم کتنا بھی پڑھ لے، قرآن حکیم بولتا ہے تو جاہل ہے، جاہل ہی کہا جائے گا. ایک بات معلوم ہوئی. اس کے بعد کہا گیا غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے، لیکن یغلق باب المغفرۃ فی ثلاثۃ مواطن، 3 جگہوں پر مغفرت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. بس دروازہ یہاں بند ہو جائے. اب آپ توبہ کریں گے آپ کی بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی. اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، 3 جگہوں پر پہنچنے سے پہلے توبہ کر لو. کب کب؟ عند ظہور الشمس من مغربها، اس سے پہلے کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکلے. اللہ اکبر، کائنات بالکل معکوس ہو جائے گی، الٹی ہو جائے گی. ابھی سورج مشرق سے نکل رہا ہے. قیامت کی علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور جس دن سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب آدمی توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی. دوسرے عند ظہور الموت، موت کے فرشتے کو دیکھ لینے کے بعد اب توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں ہوتی. ہاں. اور تیسرے عند انزال العذاب، عذاب آ جائے، عذاب کے وقت آدمی توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ عذاب سر پر آ گیا ہے. تو سورج مغرب سے نکلے توبہ کا دروازہ بند، موت سامنے دکھائی دے جائے توبہ کا دروازہ بند، عذاب نازل ہو جائے، عذاب کو دیکھ کر کے اگر آدمی توبہ کرے توبہ قبول نہیں ہوتی. تو 3 مرحلوں سے 2-4 ہونے سے پہلے توبہ کر لو جی، اللہ معاف کر دے گا. ورنہ توبہ کا دروازہ 3 جگہوں پر بند ہو جاتا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. اللہ، پہلے کہا کیا کہ میں گناہوں کو بخشتا ہوں، اس کے بعد کہا شدید العقاب، میں سخت سزا دیتا ہوں. اللہ اکبر. پہلے کیا کہا؟ میں گناہوں کو بخشتا ہوں
توبہ کو قبول کرتا ہوں. اس کے بعد کہہ رہا ہے شدید العقاب، زبردست عذاب دیتا ہوں میں، زبردست پکڑ کرتا ہوں. یہاں مغفرت پہلے ہے، پکڑ بعد میں ہے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. بندوں پر مہربان بہت ہے، جتنا وہ مہربان ہے، جتنا محبت کرتا ہوں اتنا غصہ نہیں کرتا. یہ مطلب ہے. ماں ہوتی ہے نا، ماں بچے کی شرارت کے اوپر اس سے خفا ہو جاتی ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، اس سے محبت ہی کرتی ہے نا. تو غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، غافر الذنب کو مقدم کیا شدید العقاب پر. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، اور اس نے لکھ کر کے عرش کے اوپر اپنے پاس رکھ رکھا ہے. کیا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. آگے ایک عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے، شاید آپ نے کبھی سنا ہو. کہتے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. اللہ، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی فرشتے اٹھائے. اچھا بتاؤ، سمجھو یہ عرش ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں 4 فرشتے. ابھی قیامت میں جب آئیں گے تو عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں. ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. تمام ملائکہ میں سب سے زیادہ طاقتور، اس لیے کہ سب سے وسیع مخلوق عرش کو اٹھائے ہوئے. عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے. اتنی بڑی مخلوق کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں، ان کی طاقت کا کیا کہنا ہے؟ وہ طاقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. کتنے قوی ہیں، کتنے طاقتور ہیں، کتنے پاورفل ہیں وہ. ایک، عرش کو اٹھانے والے فرشتے انتہائی طاقتور. دوسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نور ہے، گویا کہ یہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ مصدر نور سے سب سے زیادہ قریب ہیں. اور اللہ عرش پر مستوی ہے، گویا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. یہ فضیلت ہے ان کی. عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ طاقتور. اللہ نور ہے، مصدر نور سے سب سے زیادہ قریب یہ ہیں. اور اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب یہی فرشتے ہیں. جی بتائیے، اتنی فضیلتیں ہیں ان فرشتوں کی، یہ کرتے کیا ہیں؟ دیکھو، اور کچھ ارد گرد بھی ہیں عرش کے، جو اٹھائے ہوئے نہیں مگر ارد گرد ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دیکھو، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اچھا، بحمد ربہم، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. 2، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. نکتہ یہ ہے، تسبیح پہلے ہے، تحمید پہلے ہے. تسبیح کا مطلب سبحان اللہ، یہ تسبیح. تحمید کا مطلب الحمدللہ، الحمدللہ، یہ ہے تحمید. تو یہ تسبیح کرتے ہیں اور تحمید کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان بعد میں کیوں لایا گیا؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان اکبر شیء یزید الایمان هو التسبیح. سب سے زیادہ ایمان کو بڑھانے والی چیز تسبیح ہے اور تحمید ہے. آدمی جتنا اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اللہ کی تحمید بیان کرے گا، ایمان میں اتنی زیادہ زیادتی پیدا ہوگی. پتہ چلا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اور ایمان کو سب سے زیادہ بڑھانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ تسبیح اور تحمید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تحمید اور تسبیح بہت پسند ہے. اور بخاری شریف کی آخری روایت ہے، اس پر بخاری شریف ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بے حد محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، آسانی سے آدمی ان کا تلفظ کر سکتا ہے، پروننسیشن کر سکتا ہے. لیکن زبان پر ہلکے ہونے کے باوجود میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہیں. ترازو میں جو اللہ قائم کرے گا اس میں سب سے زیادہ بھاری یہ 2 چیزیں ہیں. کیا ہے؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. گویا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کو محبوب ہیں تو اللہ کے نزدیک یہی چیزیں ہیں جو ایمان کو سب سے زیادہ بڑھاتی ہیں. تو مفسر نے صحیح کہا کہ تسبیح اور تحمید کا تذکرہ پہلے، ایمان بعد میں ہے. یعنی یہ تسبیح اور تحمید ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کو بڑھاتی ہیں. سب سے زیادہ ایمان کو بڑھانے والی چیز تسبیح اور تحمید ہے. تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ مغفرت طلب کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں نا. ہاں وہ تو بخشے بخشائے. کن کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان لائے. ہم لوگوں کے لیے. اب بتائیے اتنی بلندی پر ہیں وہ، ہم سے دیکھیں ان کا گہرا تعلق ہے. یعنی فرشتوں کا بھی ہم سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک نوری مخلوق تعلق رکھ رہی ہے خاکی مخلوق سے. اور خاکی مخلوق کون؟ جو ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب ہمارا اور ان فرشتوں کا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. اس لیے کہ بتایا گیا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، ان کے پاس بھی ایمان ہے اور ہمارے پاس بھی ایمان ہے. لہذا ہمارا اور ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. کوئی پوچھے کہ فرشتوں اور ایمان والوں کے درمیان کون سا رشتہ ہے جو جوڑتا ہے دونوں کو؟ یہ رشتہ داری ہے ہماری، ایمان کی رشتہ داری ہے. اتنی عظیم مخلوق سے، اتنی طاقتور مخلوق سے وہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ جتنے لوگ ایمان تیرے اوپر لائے سب کو بخش دے. یہ دیکھیں. اچھا پھر دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو فاغفر، میرے رب بخش دے، للذین تابوا، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. ہاں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اے ہمارے رب ان کو بخش دے. تو یہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، انہیں ہماری فکر ہے. بتائیے، جبکہ ہم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. جاننا چاہیے فرشتوں کے بارے میں. ایمان بالملائکہ یہ ایمانیات میں سے، اگر فرشتوں کا انکار کرتے کافر ہو جاتا ہو. ہاں فرشتے موجود ہیں اور ہمارا ان سے یہ تعلق ہے، ایمانیات کا رشتہ ہے. تو ان کو بخش دے جو توبہ کر لے. جی گناہ کر لے مگر توبہ کر لے. توبہ کرنے کے بعد واتبعوا سبیلک، تیرے راستے پر چلے جو تیرے رسول نے بتایا. یہ توبہ کرنے کے بعد واتبعوا سبیلک کیوں کہا گیا؟ تیرے راستے کی اتباع کرے. پتہ یہ چلا توبہ کی سچائی پر، صدق توبہ کے اوپر دلیل یہ ہے کہ وہ رسول کے راستے پر چل رہا ہے. اگر رسول کے راستے پر چل رہا ہے تو سمجھو اس نے سچی توبہ کی ہے. لیکن توبہ 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 ایسے کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، ایسی توبہ نہیں ہوتی. یہ مذاق ہے توبہ کے ساتھ. جی اور دعا کرتے ہیں وقہم عذاب الجحیم، اے ہمارے رب تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اچھا اور ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں وہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم. ان کے جو نیک آبا و اجداد ہیں، باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہماری دادا کے لیے دعا کرتے ہیں. وازواجہم، ان کے شوہروں کے لیے دعا کرتے ہیں. وذریاتہم، بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ان سب کو جنت میں داخل کرتے ہیں جو نیک ہیں. ومن صلح، جو صالح ہے، نیک ہے. انک انت العزیز الحکیم. کوئی پوچھے کہ واٹ از رحمہ، رحمت کسے کہتے ہیں؟ یہاں رحمت کی تعریف، اتنی بہترین تعریف رحمت کی جو قرآن حکیم نے کی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھی. واٹ از رحمہ؟ کہتے اللہ میرے اوپر رحم کر. کیا مطلب ہے رحم کر؟ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اوپر رحم کر. ما معنی الرحمہ؟ رحمت. قرآن حکیم نے رحمت کی تعریف کی ہے اور فرشتوں کی زبان سے. کیا؟ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ. اس دن، قیامت کے دن، جس کو تو برائیوں سے بچا لے تو تو نے اس کو اوپر رحم کیا. تو رحمت کی تعریف کیا ہوئی؟ ان الرحمہ اللہ یصلک سوء یوم القیامہ. ہذہ الرحمہ. کیا؟ کہ رحمت یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں رحمت. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت وہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو کوئی گزند، کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ الرحمہ. اس لیے کہا اور جس کو تو برائیوں سے اس دن بچا لے
یعنی برائیاں اس کو تکلیف نہ پہنچا سکے. فقد رحمتا، تو تو نے اس پر رحم کیا. یہ ہے رحمت کی تعریف. بڑی لاجواب تعریف ہے. قیامت کا ایک نام یوم الطلاق ہے. توئے سے نہیں، وہ جو عورتوں کو دیتے ہیں طلاق، وہ توئے سے. یہ طلاق ہے تے سے. طلاق مانے ملنا، لقا سے ہے. لقا ملنا. کیا مطلب ہے؟ قیامت کو یوم الطلاق کیوں کہا گیا؟ بتاتے ہیں کہ یطلاق الروح بالجسد. روح جو ابھی الگ ہو گئی ہے وہ جسم کے ساتھ مل جائے گی، ملاقات ہو جائے گی. اس کی جو نکلی ہے نا موت کے وقت وہ مل جائے گی. یہ ملنے کا دن ہے. یعنی روح کا بدن سے جو ملاپ ہے، اس روح کے بدن سے ملاپ کے دن کو یوم الطلاق کہا جاتا ہے. ایک. اور دوسرے یطلاق الحین یطلاق الاولون والآخرون، جہاں اول اور آخر سب مل جائیں گے آپس میں. جو پہلے مر چکے ہیں اور جو آخر میں مریں گے، سب کے سب وہاں ایک دوسرے سے مل جائیں گے. اس وجہ سے قیامت کا ایک نام یوم الطلاق ہے. تے سے طلاق ہے. اللہ اکبر. یہاں ایک نکتہ دیکھو بڑا عجیب سا، اور ہمارے لیے سبق کیا ہے. متوجہ ہیں آپ میری طرف؟ جی. اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ. اچھا کہاں؟ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ. فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف. ارے بھائی موسیٰ علیہ السلام تو سب کے لیے بھیجے گئے تھے نا. یہ 3 آدمیوں کی طرف بھیجنے کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ سب کے لیے بھیجے گئے تھے نا. وہ ان 3 آدمیوں کی طرف تھوڑی بھیجے گئے تھے. بنی اسرائیل کے لیے بھی اور اقباط کے لیے بھی، فرعونیوں کے لیے بھی اور بنی اسرائیل کے لیے بھی. تو یہاں یہ کیوں کہا گیا ہم نے موسیٰ کو 3 آدمیوں کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف. کیوں بھائی؟ آپ تو سب کی طرف بھیجے گئے تھے. جواب اس کا یہ ہے کہ تمام کے تمام فرعونی ینقسمون ثلاثۃ احزاب. ان کے 3 گروہ ہیں. ایک ہے گروہ جو اصحاب السلطہ کے ساتھ ہے، اقتدار والوں کے ساتھ، فرعون کے ساتھ جو ہے، ہاں جن کے پاس اقتدار ہے، وزیر اعظم، صدر مملکت، فلاں 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 ہیں، جو فرعون کے ساتھ ہیں اور اصحاب اقتدار ہیں. یہ ہے فرعون کا تذکرہ کیا گیا، یعنی جو صاحب اقتدار ہے. حامان یہ وزیر ہے، جیسے بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ جتنے ہیں وزراء ہیں. ایک وزیر تھوڑی ہوتا ہے، بہت سارے وزراء ہوتے ہیں 2. اور تیسرے قارون، اصحاب الجاہ والمال والتجارہ. یہ قارون مال والا تھا. اب اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں مال والے ہیں، یہ 3 گروہ یہاں بیان کیے گئے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر اقتدار والے اور وزارت والے اور مال والے، یہ تینوں کے تینوں اگر ہدایت یاب ہو جائیں تو سارے کے سارے ہدایت یاب ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ساری عوام ان کے تابع ہوتی ہے. ہاں اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، ہدایت یاب ہو جائیں، تو سارے کے سارے لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. اس لیے کہ اصحاب اقتدار، اصحاب وزارہ اور اصحاب المال، ان تینوں کے پیچھے عوام چلتی ہے. اذا اہتدوا اہتدى الجمیع. اگر وہ سدھر جائیں تو سارے کے سارے سدھر جائیں گے. گویا عوام کے گمراہی میں ان تینوں گروہوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہاں بادشاہوں کا، حکمرانوں کا، وزراء کا، وزیروں کا، قارون یعنی پیسے والوں کا. یہ تینوں بڑے خطرناک قسم کے گروہ ہوتے ہیں جو ہدایت کی راہ میں بہت بڑا روڑا ہوتے ہیں. یہ ایمان لے آئیں تو سارے کے سارے لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. گویا کہ جو لوگ گمراہ ہوئے نا، ان کی گمراہی کے بارے میں ان کے جو ائمہ ہیں ان سے پوچھا جائے گا. تمہاری وجہ سے یہ رکے رہے نا، لہذا ان کا عذاب بھی تمہارے سر ڈال دیا جاتا ہے. ان کا عذاب بھی تمہارے سر ڈال دیا جاتا ہے.
یہ بڑی حیرت انگیز بات کہی گئی ہے، بہت پیاری بات ہے کہ بھیجا گیا سب کی طرف نام 3 آدمیوں کا لیا جا رہا ہے، فرعون اصحاب اقتدار، حامان اصحاب الوزارہ، قارون اصحاب المال دیکھ رہے ہیں، قرآن اسرار ہے، اسرار کی کتاب ہے، دیوان الحکم، دیوان الاسرار۔ آگے حامیم سجدہ ہے جو 25ویں پارے میں آگے تک پہنچی ہے، چند چیزیں اس میں دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول جب قرآن پڑھتے تھے تو جو لوگ سنتے تھے وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، تو انہوں نے ایک پلان بنایا، اس پلان کا تذکرہ یہاں ہے، کیا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، یہ کہنا چاہیے تھا لا تسمعوا القرآن یا لا تسمعوا للقرآن، قرآن کو نہ سنو، وہ کہہ رہے ہیں اس قرآن کو نہ سنو۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ ہادہ جب آتا ہے کہیں کہیں تو وہ تحقیر کے لیے آتا ہے، ارے یہ بھی کوئی کتاب ہے بولے تو اس قرآن کو نہ سنو، یعنی حقارت سے کہتے تھے، قرآن کی توہین کرتے ہوئے کہ اس کتاب کو نہ سنو۔ آج دنیا میں اس کتاب کو پھاڑ دیا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس کتاب عزیز کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے، لیکن جن لوگوں نے پھاڑا ہے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھاڑ کر کے رکھ دیا ہے، بچا نہیں ہے کوئی، بچا نہیں ہے کوئی پھاڑ دیتا ہے ان کو، یہ اس کی کتاب ہے، یہ معاملہ سارا اس کے اوپر چلا جاتا ہے، پھر وہ نمٹ لیتا ہے۔ ہاں جی، تو ایک تو انہوں نے تحقیر کی قرآن کی، اس قرآن کو نہ سنو، حالانکہ یہ کہہ دیتے لا تسمعوا للقرآن، قرآن کو نہ سنو، لیکن ہادہ کہہ کر کے قرآن کی توہین کر رہے ہیں، یہ قرآن کی توہین کے مرتکب ہیں۔ ایک اچھا، دوسرے ان کو اس بات کا اعتراف ہے کہ قرآن حکیم کا اثر، زبردست اثر، تاثیر ہائل علی نفوس الناس، کہ قرآن کی سماعت کی جو تاثیر ہے وہ دلوں کے اوپر بڑی زبردست ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ غیر مسلم مردوں کے سامنے اور غیر مسلم عورتوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جانے لگی تو رونے لگی ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے پوچھا بھائی انہوں سمجھ نہیں رہی ہیں، کچھ نہیں سمجھ رہی ہیں تو وہ رو کیوں رہی ہیں؟ بولے ہمیں بھی حیرت ہو رہی تھی، اس لیے کہ قرآن حکیم دل کی آواز ہے، یہ کوئی اگر سچ مچ اس کی طرف کان لگا لے دل کے ساتھ رو پڑے گا، ڈائریکٹ رو پڑے گا۔ بڑا گہرا رشتہ ہے ہمارے دل کا قرآن حکیم سے، بڑا گہرا رشتہ۔ تو ان کو اعتراف، کیوں کہہ رہے ہیں قرآن کو نہ سنو؟ مانتے ہیں نا کہ قرآن حکیم کا زبردست اثر دلوں پر ہوتا ہے، اعتراف ہے۔ ایک تو توہین قرآن حکیم کی کر رہے ہیں، اور دوسرے اعتراف کر رہے ہیں کہ اس قرآن حکیم کا اثر دلوں کے اوپر ہوتا ہے، اعتراف ہے ان کو، تبھی تو کہہ رہے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، یعنی اس کی تاثیر کے قائل ہے۔ دو، تیسرے کہہ رہے ہیں نہ سننے کا ایک بہترین طریقہ ہے ان کے پاس، کیا؟ وَالْغَوْ فِيهِ، اس کے بارے میں تم لغو کرو۔ لغو کی تعریف کیا کی گئی؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مفسر لکھتا ہے ایقاع لغوہم فی خلال صوت القاری وقوع المظروف فی الظرف۔ کیا فلسفہ ہے؟ بولے فی کا فلسفہ بتا رہے ہو، فلسفہ بتا رہا ہے کہ جیسے مظروف کو ظرف میں ڈال دیا جائے، یہ گلاس جو ظرف ہے اور مظروف کون ہے؟ پانی، مظروف پانی ہے، مظروف کو ظرف میں ڈال دیا گیا، ظرف کہتے ہیں اس گلاس کو، برابر، اور پانی مظروف ہے جو اس ظرف کے اندر ڈالا ہوا ہے، تو ایسے قرآن کی آواز نکلی تو اس میں اپنے شور شرابے، اپنی تالیوں کو اس آواز میں اس طرح ملا دو جیسے مظروف ظرف کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہاں، تو اب یہ قرآن کی آواز جا رہی ہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ شور کر رہے ہیں، افتعال الززیز، شور کر رہے ہیں۔ اب یہ شور کی آواز قرآن حکیم کی آواز میں مکس ہو رہی ہے، مل جا رہی ہے۔ اب قرآن حکیم کی آواز میں یہ شور جو مل جا رہا ہے
تو لوگوں کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، تو والغوا فی کہہ کر کے اس فلسفے کو بیان کیا گیا ہے. ایقاء لغوہم فی خلال صوت القاری عقوع المظروف فی الظرف، جیسے مظروف ظرف کے اندر چلا جاتا ہے ایسے ہی ان کا شور شرابہ قرآن حکیم کی آواز میں، یہ آواز اس آواز میں ایسے مل جا رہی ہے جیسے مظروف ظرف کے اندر مل جاتا ہے. فی کہہ کر کے ہوتا ہے، فی مانے میں چلا گیا. تو یہ طریقہ انہوں نے اپنایا تھا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ، شور کی آواز قرآن حکیم کی آواز میں مل جائے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا پڑھا جا رہا ہے. اللہ لعلکم تغلبون، شاید اس طریقے سے تم قرآن پر غالب آ جاؤ. اللہ اکبر. آگے ایک آیت کریمہ بڑی عجیب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اے ہمارا رب اللہ ہے. یہ کیوں نہیں کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا معبود اللہ ہے، یہ نہیں کہا. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. پہلے یہ دیکھیے کہ ربنا یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے کہ رب مضاف نہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور اللہ اس کی خبر ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ مسند الیہ اور مسند دونوں کے دونوں معرفہ ہیں، ربنا بھی معرفہ ہے اور اللہ بھی معرفہ ہے. اب یہ مبتدا اور خبر دونوں جب معرفہ ہوں تو حصر کا فائدہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ہمارا رب اللہ ہی ہے، یعنی لا رب لنا الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے. یہ مطلب ہوا، حصر پیدا ہو گیا، ہمارا کوئی رب نہیں ہے سوائے اللہ کے. اچھا، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مبتدا خبر کے معرفہ ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی اگر اقرار کر لے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ان توحید الربوبیت یستلزم توحید الالوہیہ، اس لیے کہ توحید ربوبیت یہ مستلزم ہے توحید الوہیت کو. کوئی اقرار کر لے کہ پالنے والا ہمارا اللہ ہے تو یہ پالنا اس بات کی دلیل لازم کرتی ہے کہ جو پال رہا ہے عبادت اسی کی کر. ہاں، گویا کہ ربنا سے آدمی آمنا تک پہنچا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے چوتھے پارے کے اندر ربنا آمنا، پہلے ربنا ہے پھر آمنا ہے. گویا کہ ایمان تک پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھی ربنا ہے، ربوبیت پہلی سیڑھی ہے ایمان تک پہنچنے کے لیے. ربنا آمنا، آمنا بعد میں ہے اور ربنا پہلے. گویا کہ ایمان کی بلڈنگ تک پہنچنے کے لیے ربوبیت کی سیڑھی ضروری ہے. ربنا اللہ، ربنا آمنا، ربنا پہلی سیڑھی ہے آمنا تک پہنچنے کے لیے. اس وجہ سے یہاں ربنا لایا گیا. ربنا کا اقرار کر، ربنا کی سیڑھی پر قدم رکھ کہ تو آمنا کی بلڈنگ پر، آمنا کی چھت پر پہنچ جائے گا. یہ عجیب و غریب بات ہے بھائی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، اچھا ربنا کہہ دیا آپ نے، اچھا ثم استقاموا، پھر آپ اس پر جمے رہے. آپ نے ربنا ہی تو کہا ہے، اب آپ کو جمنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. لڑکی سے پوچھا گیا اس لڑکے سے تیری شادی کی جا رہی ہے، قبول ہے؟ ٹھیک ہے، سائن کر، یہاں پہ سائن کر دیا. لڑکے سے پوچھا گیا کہ لڑکی تجھے قبول ہے؟ اس لڑکی کو تیرے حبال عقد میں دیا جا رہا ہے، قبول؟ بولے قبلت، میں نے قبول کیا. کتنا بولا خالی وہ؟ میں نے قبول کیا. لے آیا گھر میں. اب بیوی کہہ رہی ہے ذرا جیب ڈھیلی کر تھوڑی. کیا کرنا؟ بولے شاپنگ کے لیے جانا ہے. بولے میں نے شاپنگ کا کہیں اقرار کیا ہے، میں نے تو قبل تو کہا ہے، میں نے قبول کیا. کھانا دو بھائی. ہاں، میں نے کھانا کھلانے کے لیے کہاں کیا ہے؟ میں نے تو کہا قبل تو، میں نے قبول کیا. بھائی رہنا ہے آپ کے گھر میں؟ ہاں، میرے گھر میں رہے گی. میں نے تو صرف قبل تو کہا ہے، میں نے قبول کیا، میں نے گھر دینے کے لیے کہاں کہا ہے؟ ارے بابا، جب تو نے کہہ دیا قبل تو، میں نے قبول کیا، تو اب ساری ذمہ داریاں تیرے اوپر عائد ہو جاتی ہیں جو بیوی کی ہیں. اسی وجہ سے جب آدمی نے ربنا اللہ کہا، ہمارا رب اللہ ہے، ساری ذمہ داریاں عائد ہوگی. ایک دوسری مثال دیتا ہوں. کوئی کہے آئی ایم این انڈین، میں ایک انڈین ہوں، ہندوستانی ہوں. اب ہندوستان کے جتنے بھی قوانین ہیں
دستور ہند کی ہر دفعہ آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس دفعہ کو نہیں مانتے. لا لا لا, آپ نے کہہ دیا آئی ایم این انڈین, تو انڈیا کے تمام جو قوانین ہیں اس قوانین کو قبول کرنے کا آپ نے وعدہ دے دیا ہے. یہ ہے یہ مطلب اس کا. تو ربنا اللہ جب کہہ دیا کہ اے ہمارے رب, ہم تجھ کو رب مانتے ہیں, ہمارا رب اللہ ہی ہے, تو تم نے تو ربنا اللہ کہا ہے, لیکن ربنا اللہ کہنے کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں, ربنا اللہ کہنے کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں. آپ بھاگ نہیں سکتے, لہٰذا تمام ذمہ داریاں آپ کو نبھانی ہے. اچھا, یہ ہے استقامو. ربنا اللہ کہنے کے بعد استقامو, پھر جم جاؤ اس کے اوپر. یعنی ربنا اللہ کے جتنے تقاضے ہیں سب پورا کرو, اس کا نام استقامت ہے. تو قول ہے ربنا اللہ اور عمل ہے استقامت. ربنا اللہ یہ قول ہے اور عمل کیا ہے؟ استقامت. یہ جو آپ نے کہا ہے نا, اب اس کے اوپر زندگی بھر عمل کرتے رہو. یہ ہے یہ استقامت. جیسے وہ بیوی زندگی بھر اس کو جھیلتے رہو. بولے زندگی بھر تیرا یہ تھوبڑا دیکھتے دیکھتے تھک گیا ہوں, میدان محشر میں دکھنا نہیں تو دوبارہ. پک گئے ہیں تجھے دیکھتے دیکھتے, میدان حشر میں نظر مت آ جانا تو. سبحان اللہ. جی, تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ربنا اللہ کہا, یہ ہے آپ کا قول. اب ذمہ داریاں جتنی بھی عائد ہوتی ہیں استقاموا, اس پر آپ عمل کریں. یہ ربنا اللہ قول ہے اور استقاموا عمل ہے. تو گویا کہ قول اور عمل دونوں ایک ساتھ ہونے ضروری ہے, اور زندگی بھر آپ کو جمنا ہے اس کے اوپر. تو فائدہ تتنزل علیہم الملائکہ, تمہارے اوپر فرشتے نازل ہوں گے. یہ فرشتے نازل ہونے کے بعد یہ باتیں بولیں گے. یہ کب کی بات ہے؟ بولے 3. اچھا, پہلے یہ جان لیں کہ قیامت کے 3 بلکہ 4 مرحلے ہیں. ایک تو ہے نفخ فی الصور, فصعق من فی السماوات والارض, سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں, جتنے جاندار سے مر جائیں گے. سور ہوئی. ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون, پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا, سب اٹھ جائیں گے. پہلے سور سے سب مر جائیں گے. قرآن حکیم بولتا ہے جب دوسرا سور پھونکا جائے تو زندہ ہو جائیں گے. 2 مرحلے ہوئے, مرنے کا مرحلہ اور ایک ہے پھر زندہ ہونے کا مرحلہ. پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. یہ 3 جگہیں کون سی ہیں جہاں یہ فرشتے اتر کر آپ کے اوپر اتریں گے اور آپ کو یہ خوشخبری دیں گے, یہ باتیں کہیں؟ بولے 3 جگہوں پر. عند الموت, عند البعث من القبر, قبر سے نکلنے کے وقت. آدمی نکلا حیران ہے کہاں جاؤں, ٹیک اٹ ایزی, آرام سے آرام سے, ہم بتاتے ہیں, تسلی دیتے. اور مرنے لگا آدمی تو مرتے وقت تسلی دیتے ہیں, گھبرانا نہیں. اللہ, موت کے وقت آدمی کتنا گھبرا جاتا ہوگا آدمی, وہ تو جب ملیں گے تو پتہ چلے گا. جانتے ہیں کتنی بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے؟ جتنا بڑا دنیا دار ہے اتنا زیادہ گھبراتا ہے, اس لیے کہ دنیا چھوٹ رہی ہے نا اس کے پیچھے. یہ بنایا تھا جو حلال حرام کی تمیز کے بغیر, سب چھوٹ رہا ہے. ہاں, ساری چیزیں چھوٹ رہی ہیں. تو دنیا سے جتنا کس نے دل لگایا ہوا ہے اتنی مشکل سے اس کی روح نکلتی ہے, اور فرشتے اس کو کھینچتے ہیں, چل نکل باہر نکل. کہاں بھاگ رہی ہے, کہاں بھاگ رہی ہے؟ بہت دل لگا لیا دنیا سے, چل نکل باہر. باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم, چلو نکالو اپنی جانوں کو. اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ایسے فرشتے. باسطوا ایدیہم, بس تمہیں پھیلانا, پھیلاتے. اس کا مطلب یہ بھاگتی ہے اندر, قفس عنصری میں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. فرشتے کو پکڑ لیتے ہیں, بھاگ نہیں سکتی تو. ایک تو ہے ڈر جاتا ہے آدمی, یہ کون لوگ ہیں سب, اب میرا انجام کیا ہونے والا ہے. ایسے مشکل وقت میں کوئی آپ کو تسلی دے دے, یہ گھبرانا نہیں. اللہ اکبر, یہ فرشتے آتے ہیں.
کن لوگوں کے پاس؟ جنہوں نے ربنا اللہ کہا اور اس پر عمل کیا، اسے کہتے ہیں گھبرانا نہیں۔ تو وقت الموت، موت کے وقت، عند الباس من القبر، قبر سے اٹھائے جانے کے وقت، اور تیسرے میدان حشر میں پہنچنے کے بعد۔ یہ 3 جگہیں ہیں جہاں یہ پہنچتے ہیں وہاں، اور کیا بولتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو اور غم نہ کرو۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈرو نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، سب خیر ہی ہے۔ لا تخافوا علی ما یستقبل من امرکم، آگے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، آدمی گھبرایا ہوا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، تسلی دیتے ہیں، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ولا تحزنوا، اور غم مت کر، پیچھے جو تم نے چھوڑ دیا ہے سب، دنیا جو چھوڑ دی ہے، یہ مت جو ہے ڈر، غم مت کر کہ بیٹے چھوٹ گئے ہیں ان کا کیا ہوگا، بیوی چھوٹ گئی ہے اس کو کون دیکھے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کون دیکھے گا۔ یہ کہتے ہیں غم مت کر۔ غم مت کر کیا مطلب؟ اس لیے کہ جو چھوٹا ہے اس سے اچھی چیز تجھے دی جانے والی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے یار جو چھوٹ گیا ہے اس سے اچھی چیز تجھے ملنے والی ہے تو ویسے ہی غم دور ہو جائے گا آدمی کا۔ تو یہ کہتے ہیں ڈرو نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور جو پیچھے چھوٹ گیا اس پر غم مت کرو کیونکہ اس سے اچھی چیز تمہیں ملنے والی ہے۔ اور آخری چیز وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی بشارت قبول کرو، خوشخبری قبول کرو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس جنت کا وعدہ دے دیا گیا ہے دنیا میں ان تینوں مقامات پر۔ سبق کیا ملا؟ ربنا اللہ ہم نے کہہ دیا ہے، زندگی بھر اس پر استقامت برتیں۔ یہ رہا 24ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔